السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان المعظم کی ایک تاریخ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے، کیونکہ ہم اس کو معظم بھی کہہ رہے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا اور کتنی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے کا نام ہی معظم ہے، یعنی قابل عظمت، لائق تعظیم۔ تو اس کی تعظیم، اس کی عظمت کیا ہے، کیا اس کی برکتیں ہیں، اس کا اندازہ بخوبی ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے جو شعبان کے متعلق ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہے، صحیحین میں موجود ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر روزے رکھتے ہوئے کبھی کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا جس قدر روزے رکھتے ہوئے شعبان المعظم میں دیکھا ہو۔ تو عبادت کرنے والا وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین ہو، اور مہینہ شعبان کا چنا جائے۔ اور یہ ایسا نہیں بس اتفاقی کہ ٹھیک ہے کبھی محرم میں کر لیا، کبھی سفر میں ایسا کر لیا، نہیں، بلکہ جب جب شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس میں روزے رکھے ہیں۔ یہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے، یعنی امام الانبیاء، اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندے ہونے کا خطاب دیا ہے، عبدیت جس کی سب سے اوپری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، لیکن عبدیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہا کی ہے، اس انتہا تک کوئی بھی نہیں پہنچا ہے۔ ایسا محبوب بندہ اور ایسے محبوب رسول جب عبادت کریں اور کسی مہینے کو خاص کریں تو اس کی کیا اہمیت اور عظمت ہو سکتی ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً شعبان کے پورے مہینے ہی روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر نہیں بلکہ پورے مہینہ 29 کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، آخری روزہ، اور باقی پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے اور منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یعنی شعبان میں جو فضیلت ہے، شعبان میں آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں اس قدر؟ تو فرمایا کہ شعبان کا یہ جو مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ تو پاسٹ چھپا ہے، نہ پریزنٹ چھپا ہے، نہ فیوچر چھپا ہے۔ جس سے فیوچر نہ چھپا ہو، اس سے پریزنٹ اور پاسٹ کیا چھپ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمارے دائیں طرف اور بائیں طرف دو کاتب، دو لکھنے والے، دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جن میں سے ایک کا کام ہماری اچھائیوں کو لکھنا ہے، دوسرے کا کام برائیوں کو لکھنا ہے، جو ہمارے نام اعمال کو تیار کرتے ہیں، جو ہمارے کالے کارناموں کو اور اچھے کارناموں کو لکھتے ہیں، جو ہمارے دستاویز تیار کرتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے، امتیوں سے یہ نہیں کہہ رہے تم شعبان کے روزے رکھو اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے پر یہ فائدہ ہوگا کہ نام اعمال جب پیش کیے جائیں گے تو تم روزے سے ہوگے، نہیں۔ اللہ کے نبی اس نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، جو امام الانبیاء ہو، جو سید الانبیاء ہو، جو محبوب رب العالمین ہو، جو رحمت للعالمین ہو، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ یہ فکر کریں کہ جب میرے نام اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو ہم گناہ گاروں کو اپنے بارے میں کتنی فکر کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں دوسری نہیں رکھنا چاہیے؟ اس مہینے کے روزوں کے تعلق سے دو بات ابھی تک کی۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر، بلکہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پورے مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں اس بنا پر رکھنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ بتا دی کہ اس مہینے میں بندوں کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ جب میرا نام اعمال پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم سیاکاروں کا، ہم گناہ گاروں کا نام اعمال جب پیش ہو تو ہم روزے سے ہوں۔ تیسری بات اور آخری بات میں کہوں گا، اس کی فضیلت تو بہت ہیں اور بھی ہیں، اور جیسے جیسے وقت آتا رہے گا اس میں کیا خاص عبادتیں ہیں، کیا روزہ ہے یا نماز ہے یا نفلی نماز، جو بھی ہے وہ آپ کو موقع بہ موقع بتا دی جائے گی۔ ابھی بات اتنی بتانی ہے، ایک اور روایت اور بات مکمل کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کی وہ لسٹ جاری ہوتی ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے ملک الموت کو ایک لسٹ دی جاتی ہے اسی مہینے میں کہ آپ کو اس بندے کو اٹھانا ہے، جس میں سے کسی کا نام یہ ہوگا، کسی کا نام یہ ہوگا۔ ان بندوں کی لسٹ اللہ رب العزت ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یہ امریکہ کا فلاں بندہ ہے، یہ ہندوستان کا فلاں بندہ ہے، یہ انگلینڈ کا فلاں بندہ ہے،
اور یہ ہندوستان کے اس اسٹیٹ کا، اس ضلع کا، اس گاؤں کا، اس محلے کا، اس گلی کا، اس مکان کا یہ بندہ ہے، اس کی یہ عمر ہے، اس کا نام ہے، اس کو اٹھا لینا ہے۔ تو یہ لسٹ جاری ہوتی ہے شعبان المعظم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ لسٹ جاری ہو تو جب میرا نام اگر لکھا جا رہا ہو، بھائی ہر سال لکھا جاتا ہے، تو میرا نام جب اس لسٹ میں لکھا جائے تو لکھا جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جو روزے کی حالت میں ہے۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہے اشارتاً، اور میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، علماء نے اس سے یہ اشارہ نکالا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جب کوئی کسی کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے اور وہ کسی بندے کو بلواتا ہے اپنے کسی سپاہی کو بھیج کر کہ فلاں شخص کو بلا لاؤ، تو ٹھیک ہے بلا لاؤ، اس سے مجھے بات کرنی ہے، تو وہ جائے گا اور اسے نارملی جیسے بھی بلا کر لے آئے گا۔ لیکن جب بلائے گا کسی کمزور کو، کسی بیمار کو، کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو، کسی غریب کو، کسی ایسے کو جو فاقے سے ہو، بھوکا ہو، کھایا پیا نہ ہو اس نے، تو یہ کہے گا کہ اس کو بلا کر لاؤ، لیکن خیال کرنا وہ بھوکا ہوگا، خیال کرنا کہ وہ بیمار ہوگا، خیال کرنا وہ بوڑھا ہے، راستے میں اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو اس حساب سے لے کر آنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک اشارہ ہے اس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں گویا کہ جب جس لسٹ جاری ہوگی تو وہاں لکھا جا رہا ہوگا، ملک الموت سے کہا جائے گا کہ اس بندے کو لے کر آنا جو بندہ روزے سے ہے۔ تو جب نامہ اعمال جاری ہوگا، جب موت کی لسٹ جاری ہوگی، اس میں نام لکھا ہوگا کہ اس شخص کو لے کر آنا جو اس وقت روزے سے ہے، تو امید ہے، ممکن ہے کہ ملک الموت جب روح قبض کرے تو اس کا خیال کر لے کہ یہ بندہ جس وقت اس کی لسٹ مجھے دی گئی تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ روزے سے ہے، یہ بھوکا ہے، یہ عبادت میں مشغول ہے، اللہ کے لیے اس نے فاقہ کیا ہوا، اللہ کے لیے اس نے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا ہے، تو ہو سکتا ہے ملک الموت کو یہ لسٹ میں نام دیکھ کر یہ خیال ہو، اور وہ موت کو جب روح کو قبض کرے، موت کو جب انسان پر طاری کرے، تو اس میں تھوڑا نرمی کا معاملہ ہو جائے۔ اس لیے کہ موت کی سختی ایک ایسی سختی ہے کہ جس کو ہوتی ہے وہی جانتا ہے، لیکن تصور نہیں کر سکتے کہ موت کی کیا تکلیف ہوگی۔ حدیث شریف میں بتا دیا کہ جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے تو اس کی مثال کیسی ہے، جیسے آٹے میں سے بال نکال لینا، اور جب بدکار، سیاکار، گناہ گار کی روح نکلتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کیکٹس، سمجھتے ہیں آپ وہ کانٹے والا پیڑ، وہ پیڑ ہو، اس کے اوپر روئی لگی ہوئی ہو، پھر اس روئی کو کھینچا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ آپ ذرا گلاب کے پھول پر ہی دوپٹہ رکھ کر، اپنا دوپٹہ، اور اس کو کھینچ کر دیکھ لیں اس دوپٹے کا کیا حال ہوگا جب وہ کانٹوں میں الجھے گا، اور اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر پیڑ کیکٹس کا ہو اور اس کے اوپر رکھا ہوا کاٹن کا دوپٹہ نہیں بلکہ کاٹن روئی ہو، اور پھر اس کو کھینچا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ روئی ہاتھ میں کیا آئے گی۔ تو موت جب نکلتی ہے تو موت کی تکلیف کو صرف وہی جانتا ہے جس کو موت آتی ہے، اس تکلیف کو کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو موت کی تکلیف بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے اگر دیکھا ہے کبھی اپنے سامنے کسی مریض کو جس کی روح نکلتی ہوئی، جس کی گود میں کسی نے کبھی دم توڑا ہے، تو اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں کیسے اوپر چڑھ جاتی ہیں، کیسا ایسا وہ اپنی آنکھوں سے روح کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سختی ہے موت کی، اللہ تعالیٰ اس سختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ کہ یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، جس مہینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح احترام کیا کرتے تھے کہ اس پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو ہے اکثر تو رکھا ہی کرتے تھے، یعنی اگر 30 دن کے 30 دن نہیں تو 30 میں 25 دن تو رکھے جائیں۔ اس طرح سے آپ اس کا احترام کریں، ہم کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے کہ اس کی فضیلت، دو خاص وجہ بتا دی۔ حکمت یہ کہ اس مہینے میں بندوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اگر ہمارا بھی نام پہنچے گا تو لکھا جائے گا کہ یہ جو ابھی روزے سے ہے یہ وہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھیں بندہ میرے لیے روزے سے ہے، میرے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تو ہمارے جو پرانے گناہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت معاف فرما دیں، یہ خیال کر کے چلو اب تو سدھرا، اب تو یہ لائن پر آیا تو معاف فرما دیں۔ دوسرا یہ کہ جب موت کی لسٹ جاری ہوگی تو ممکن ہے وہاں بھی ہمارے اوپر کچھ خیال، کچھ رحم ہو ہی جائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، باقی سب کو توفیق عطا فرمائے اس شعبان المعظم کی قدر کرنے کی، جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جتنی ہو سکیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے پورے مہینے کے روزے رکھیں، اور رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ رمضان کے روزے ہی ہمیں بھاری پڑ جاتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، اور نہ تو ہمارا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے، نہ ہی ہمارا بدن اتنا مضبوط ہے، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کوشش کریں کہ شعبان المعظم کے جتنا آسانی ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزے ضرور رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو شعبان المعظم کی قدر نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔